السلام علیکم دوستوں، ہمایوں اقبال آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا ویلاگ میں نے سوچا ہے، بلکہ یہ سیریز میں نے سوچا اب کروں گا انشاءاللہ تین۔ پہلی پی ٹی آئی کے متعلق، جس میں مینلی خان صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی مینس خان صاحب۔ پھر پی ڈی ایم جو کہ یقیناً مینلی پی ایم ایل این، تھوڑی بہت پیپلز پارٹی سمجھ لیں ان کو، اور تیسری اسٹیبلشمنٹ۔ کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے کنٹمپرری جو ابھی کے مسائل ہیں، جو نئے آج کل کے حساب سے جو مجھے لگتا ہے سمجھ میں آ رہا ہے، جو اصل میں جن پہ مجھے شاید لگ رہا ہے کہ لوگ ان چیزوں پہ بات نہیں کر رہے، فوکس شفٹ کر لیا ہوا ہے سم ہاؤ۔ وہ جب ہم کریں گے ویلاگ تو شاید زیادہ بہتر ایکسپلین کر سکوں، اور پھر ان کے سلوشنز، جس طرح ہمیشہ کی طرح کے سلوشن کے بغیر تو کوئی فائدہ نہیں ہے پرابلمز ڈسکس کرنے کا، تو وہ کریں گے۔ تو آج کا ویلاگ ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کے متعلق اور پی ٹی آئی کے متعلق۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو وہ بند، جس طرح ہمیشہ سے ہی چلتا ہے ان کا، ہمیشہ تھوڑی دیر کے بعد وہ بند گلی میں چلے جاتے ہیں، جس کی ہم پہلے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ پھر وہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ کیونکہ وہ پرنسپل سٹانس کوئی نہیں ہے، وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد وہ صلح حدیبیہ کا مثال لے کے کوئی ادھر ادھر اپنے دل کی تسلی کے لیے، حالانکہ وہ ایسے نہیں تھا صلح حدیبیہ وغیرہ بھی۔ بھئی آپ نے کچھ پرنسپلز ہیں جن پہ کوئی کمپرومائز کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ تو اپنے بنائے نا پالیٹکس میں، تو وہ آپ نہیں رکھتے۔ آپ ہر تھوڑی دیر کے بعد کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوئے ہیں، کبھی ان کی صلح کے لیے پوری جستجو میں لگ جاتے ہیں، کبھی لگتا ہے کہ سارے مسائل کا حل ہی وہ پیش کر دیں گے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ بھی ایسے تو آپ کا کام نہیں چلے گا۔ آپ کا ووٹ بینک 70% کے قریب اینٹی اسٹیبلشمنٹ والا ہے، جو آپ نے پیپلز پارٹی سے انہیریٹ کیا، اور کچھ نون لیگ کی لیٹر پالیٹکس جو ہو گئی تھی بعد میں، وہاں سے آپ نے انہیریٹ کیا۔ تو وہ لوگ سارے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، جو آپ نوٹ بھی کر رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ بھی، جو پھر گالی گلوچ شروع ہو جاتا ہے، یا جو بھی آپ کے مختلف مووز کی وجہ سے، وہ اس وجہ سے ہی آ جاتا ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے آپ اپنا ایک تو کلیئر کریں، تاکہ اپنے آپ کو، آپ دونوں کشتیوں میں زیادہ دیر پاؤں رکھ کے نہیں چل سکتے، بالکل آپ کا حال پھر پیپلز پارٹی کی طرح کا ہو جائے گا تھوڑے عرصے میں، کریڈیبلٹی بالکل لوز کر جائیں گے آپ۔ تو اس کو ذرا کلیئر کریں۔ دوسری بات جو سمجھ میں نہیں آتی، کنفیوژن ہے، وہ یہ ہے آپ کے اس میں بیانیے میں، کہ آپ اگر آئی ایس آئی نے حل کرنے ہیں ساری چیزیں، میں نے حالانکہ خود بھی یہ سلوشن پیش کیا تھا، لیکن وہ آئی ایس آئی کے لیے یا فوج کے لیے تھا، کہ بھئی ان کا سروائیول اس چیز میں ہے کہ وہ اپنی جو انفارمیشن ہے، جو ریسورسز ہیں، ان کو پازیٹیولی عوام کے لیے یوز کریں، تاکہ جو اکانومی کا سائز بڑھایا جا سکے، اور معاشرے میں جو دو نمبر یا کہہ لیں یا کرپٹ عناصر ہیں، ان کی ریشو کم کی جا سکے بہت زیادہ، اور جنون لوگوں کو سپورٹ کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے جو ان کا نیٹ ورک ہے، جو اس وقت بالکل اپوزٹ چل رہا ہے، کہ یہ بالکل دو نمبر اور کرپٹ لوگوں کو بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے اس وقت سسٹم، اور مار مار کے ایماندار لوگ تقریباً یا تو ختم کر دیے ہیں، یا بیچارے بالکل ڈسائل ہو چکے ہیں، جو آٹے میں نمک کے برابر رہ گئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا کوئی بھی چیز، کوئی بھی آپ کا اچھے سے اچھا قانون بناتے ہیں، یا جو بھی کرتے ہیں آپ لوگ، پالیسی لے کے آتے ہیں، وہ بالکل ناکام ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کی امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو پاتی، اتنا زیادہ خراب ہے سسٹم۔ اور دوسرا یہ کہ معاشرے میں آپ کی اکانومی اس کے بغیر چل نہیں سکتی، کہ جب تک پازیٹیوٹی، جب تک ٹھیک لوگ نہ ہوں، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ بھئی جو پروفیشنلز ہیں، کمپیٹنٹ پروفیشنلز، ان کو سروائیو کرنے کا موقع دیا جائے، ان کو ایکسیل کرنے کا موقع دیا جائے، جو کہ کرپشن کے ساتھ پاسبل نہیں ہے۔ تو وہ انہی لوگوں نے آپ کی اکانومی جنریٹ کرنی ہوتی ہے، وہی 1 روپے کے 4 روپے بناتے ہیں، وہی ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہی نیش پروڈکٹس آپ کی بنا کے دے سکتے ہیں، کہ جن سے آپ کی ایکسپورٹس میں مستقل مزاجی آئے، اور وہ ڈپینڈنٹ نہ ہو کسی ارد گرد کے ملکوں کے قانون کی یا کسی بھی طرح کی۔ دوسرا یہ کہ سپلائی چین میں بھی وہی لوگ آپ کو ہیلپ کریں گے، کہ جس میں آپ ڈپینڈنٹ نہ ہو آپ کی سپلائی چین کسی دوسرے ملک پہ۔ تو بہرحال، لیکن یہ تو ایک فرق، وہ ڈبیٹ ہے، جو چھوٹا اس میں نقطہ یہی ہے کہ خان صاحب، اگر آپ کا جو آپ سلوشن پیش، وہ سلوشن نہیں ہے، وہ تو ایک پرابلم آپ پیش کر رہے ہیں، اس کو سلوشن بنا کے، اس کا سلوشن آپ نے بنا کے دینا ہے۔ یہ تو ان کی مرضی ہے، وہ کریں نہ کریں۔ وہ 70 سالوں سے اگر کر سکتے ہوتے تو وہ ابھی تک کر دیتے، وہی تو حکومت میں ہیں ہمیشہ سے۔ تو آپ نے سلوشن پیش کرنا ہے، کہ ایک یہ کہ وہ کیسے کریں،
یا آپ کیسے کریں گے اور آپ ان سے کیسے کروائیں گے. فار ایگزامپل جوڈیشری کے سلسلے میں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ فرنٹ پہ آنا چاہیے. اگر آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جوڈیشل ریفارمز، سب سے پہلے ججز کے سلیکشن کا طریقہ، اس کو آپ ایڈریس نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے سولوشن بن کے لے کے آنا ہے. ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ فالوورز والا چل رہا ہے. یہ فالوورز ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو پرابلمز پیش کرتے ہیں. آپ آ کے پرابلمز گنا دیتے ہیں ساری بیٹھ کے. وہ پرابلمس تو فالوورز نے پیش، لیڈر نے تو ان پرابلمس کو سننا ہوتا ہے اور اس میں سے امپورٹنٹ پرابلم جو اس کے خیال میں جو سب سے ضروری ہے جن کا حل اور جس کے ارد گرد سارے باقی پرابلمس سرکولیٹ کر رہے ہیں، اس کا اس نے سولوشن پیش کرنا ہوتا ہے اور پھر وہ سولوشن لے کے چلنا ہوتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے پریکٹیکلی وہ لے کے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ اس چیز میں مکمل طور پہ ناکام ہو گئے. مطلب آپ نے کوئی ایک سولوشن نہیں پیش کیا آج تک جو پریکٹیکلی. بھائی رول آف لا کون ہے؟ کینیا کی پولیس بھی، پنجاب پولیس بھی، آپ کی ساری کون بندہ چور ڈاکو ہر کوئی یہ کہے گا بھی رول آف لا ہونا چاہیے. کوئی بندہ کہے گا بلا کہ بھی رول آف لا نہیں ہونا چاہیے. مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیسے آپ نے یہ حل پیش کرنا ہے اس کا. جس طرح ابھی میں نے عرض کیا کہ میرے خیال میں سب سے پہلا سٹیپ ہونا چاہیے کہ جوڈیشل ریفارم سے سلسلہ شروع ہونا چاہیے. ججز کی اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بنے، ان کی سلیکشن کا سسٹم بنے، وہاں سے آپ کی ساری چیزیں چلیں گی. پھر آگے وکیلوں کا سسٹم آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. پھر آگے پولیس کا سسٹم آپ کو اسی طرح سے پولیس ریفارمز کیسے ہونی ہے اس کے لیے آپ کو لوگ رکھنے پڑیں گے. 10 10 20 20 کے گروپس بنا کے ان کا تھنک ٹینک بنائیں. وہ آپ کو پالیسی، ہر بندہ ہر چیز نہیں سوچ سکتا. پھر آپ کے پاس ٹیم ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے اپنی ٹیم بلڈ کری، یہ وہی ٹیم ہے جو آپ لے کے 3.5 سال وہ کرتے رہے ہیں تماشا، جس پہ آپ خود بھی مطمئن نہیں ہیں. آپ دیکھیں اس میں صرف 2 ہی کام آپ نے کام کے کیے ہیں جو آپ خود پیش کرتے ہیں، احساس پروگرام والا اور ہیلتھ کارڈ والا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پروفیشنل لوگ تھے آپ کے ساتھ. وہاں پہ بیوروکریٹ بھی، علی رضا بھٹا اور وہ جو آپ کی ثانیہ نشتر تھیں وہ بہت اچھے ہوں آپ کے وہ ٹیم. تو باقی جگہوں پہ آپ کی ٹیم ہی کوئی نہیں تھی تو کہاں کیسے ہوتا سارا کچھ. وہ ہر جگہ پہ آپ دیکھیں. اسی طرح باقی بہت ساری چیزوں میں اس میں ہیلتھ میں پنجاب میں یاسمین راشد تھیں اور نبیل عوان صاحب تھے. مطلب یہ دیکھیے وہ اوپر اور نیچے دونوں طرف آپ نے پراپر اچھے لوگ، وہ ڈاکٹر بھی ہیں نبیل عوان، تو وہ ان کو تھوڑا بہت آئیڈیا تھا ہیلتھ کا. اس حساب سے بھی ویسے بھی آنیسٹ ہیں. علی رضا بھٹا صاحب بہت آنیسٹ ہیں. ان کا بیک گراؤنڈ اکانومی سے ہے، بیوروکریٹ ہیں اور اسی طرح سے ایم بی اے وغیرہ بھی کیا. تو وہ اس طرح کے لوگ اگر آپ صحیح جگہوں پہ صحیح طرح کے لوگ اور آنیسٹ لوگ لگائے ہیں تو انہوں نے آپ کو رزلٹ دیا ہے. اور اپنی طرف بھی آپ کے ایم پی اے بھی ایسے ہی تھے. اب ویسے اگر آپ کرتے رہیں گے ہوا میں باتیں تو اس سے تو کچھ نہیں ہونا. اپنی ٹیم پیش کیجئے، ہر جگہ پہ ہر شعبے کی ٹیم بنائیں. اسی طرح برکی صاحب تھے، بلکہ مجھے یاد آ گیا بڑا اچھا ان کا پلان سے یہ ہیلتھ کا آپ کا سارا سسٹم انہوں نے بڑا اچھا سیٹ کر دیا. تو وہ یہ اپنا سارا لے کے آئیں باقی چیزوں کے سلسلے میں بھی، ایجوکیشن میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی. تھنک ٹینک بنا کے پالیسیز بنائیں. اور سب سے زیادہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں ہم بھی اس سے متفق ہیں کہ بھائی لا اینڈ آرڈر ہونا چاہیے. لیکن وہ کیسے کریں گے آپ کے زمانے میں سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوئی ہیں اور لا اینڈ آرڈر بریک. سب سے زیادہ کرپشن آپ کے زمانے میں مجھے لگتا ہے انسٹیٹیوشنل لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ہوئی ہوگی. تو وہ اس پہ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے اور اس کو دیکھیے. تو یہ میرا خیال ہے آپ کے لیے آج کے اس میں سب سے بڑا یہی مجھے سمجھ لگی تھی کہ بھئی. اور دوسرا یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں مثلا وہ بڑی سلیکٹیو سی، اب آپ کے لیول کا لیڈر ریمنڈ ڈیوس کی آپ بات کرتے ہیں، ابھینندن کو بھول جاتے ہیں. بھئی وہ جب آپ مثال دیتے ہیں کہ بھئی امریکہ کے آگے، تو وہ آپ تو انڈیا کے آگے پھر اس کا مطلب جھک گئے. وہ اس طرح تھوڑا کمپریہنسو رکھیں لوگوں کی سمجھ کے مطابق. اس کو لگے کہ آپ کا کیلیبر تھوڑا اونچا لے کے جائیں اور اپنے آپ میں لیڈرشپ. پھر تیسرا یہ کہ اگر ٹکرانا ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے تو پھر ٹکرانے کا اپنا آپ نے جو ہے لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا ہے. آپ نے سب سے پہلے سوٹیاں کھانی ہیں. آپ کے ارد گرد لوگ بھی آپ نے ویسے رکھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے جو 25 مئی والا بھی ہوا تھا سوائے عمر ایوب، وہ بھی ان کے علاوہ کسی لیڈر نے آپ کے لیڈرشپ کا کوئی مذاق، وہ سارے آپ کے ساتھ کنٹینر پہ چڑھے اور پھر بھاگ بھوک گئے. لوگ سوٹیاں کھاتے رہے. اسی طرح نومبر والا جو تھا 26 نومبر والا، اس میں بھی کوئی لیڈرشپ کا وہ نہیں نظر آیا. لوگوں نے آپ کا بہت زیادہ ساتھ دیا لیکن آپ
وقت مجھے لگتا ہے کہ غائب رہیں. تو اگر آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ جانا ہے، ان سے آزادی لینی ہے، تو پھر ذرا کھل کے آئیں میدان میں. آپ نے اتنی ساری لوز بالز مس کر دیں. اعظم سماعتی والا وہ تھا، اس میں آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا باہر، بھوک ہڑتال کرنی چاہیے تھی. اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ لے کے بیٹھے، 10 بندے بھی ہوں. تو اسی طرح جو دوسرے آپ کے بہت سارے معاملات آئے ہیں، 25 مئی والا جس طرح عرض کیا، وہ بڑی لوز بال تھی. وہاں پہ آپ کو ڈی چوک میں پہنچنا چاہیے تھا. تو ابھی 26 نومبر کا تھا اسمبلی، اس وقت توڑے آپ، فارغ کریں. کیا آپ ایک پرچہ آپ کروا نہیں سکتے جو آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے؟ اس ڈی پی او کو آپ کچھ کر نہیں سکے، اور حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو بدنامی ہے آپ کی. تو پھر کاف لیگ ایک طرف آپ کہتے ہیں کرپشن کے خلاف آپ نے کرنا ہے، اور یہ کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. دوسری طرف کاف لیگ سے آپ اتحاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب ڈزنٹ میک سینس. دیکھیں یہ ساری چیزیں، یہ جب تک کنٹراڈکشن صحیح نہیں کریں گے، آپ کے اسی طرح بند گلیوں میں جاتے جائیں گے، اور کچھ نہیں بننا. اس سے آگے نہیں چیزیں چل سکتی. تو میرا خیال ہے اب آپ کو بھی سمجھ لگ گئی ہوگی. اور سب سے بڑا مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو جو فوکس آپ کا ہونا چاہیے وہ تبدیلی ہونا چاہیے نظام کی. پرائم منسٹرشپ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا فوکس پرائم منسٹرشپ بن گیا. یہ دونوں بالکل الگ الگ باتیں ہیں. ماؤ زیتونگ کو دیکھ لیں آپ، نیلسن منڈیلا، جن کی بھی مثالیں آپ ارد گرد دیتے ہیں، وہ لوگ وہ بننے سے پہلے انہوں نے ریولوشن وہ لے آئے تھے، چینج کر دیا تھا. پرائم منسٹر بن کے تو ماؤ زیتونگ کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو دنگ زیو پنگ تھے، پھر آ کے انہوں نے کیا. تو وہ اکنامک ریفارمز جو کی. لیکن جو ماؤ زیتونگ کا جو تھا کیلیبر، وہ بہت، وہ ڈسرپٹر تھا. یہ آپ ڈسرپٹر اس وقت چاہیے ہمیں سوسائٹی میں. یو آر دیٹ ڈسرپٹر، پازیٹیو ڈسرپٹر ہم ٹاکنگ اباؤٹ. یہ بزنس کی ٹرم ہے کہ جو آ کے سارا ہلا ہلو دے. تو وہ تاکہ یہ ایک اسٹیٹس کو بریک ہو. تو وہ اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے تھوڑا قدم جما کے ایک پرنسپل سٹانس لے کے جم جائیں، جس طرح قائد اعظم جم گئے تھے بس ایک جگہ. تو اس کے لیے پھر تھوڑی سوٹیاں شوٹیاں کھانی پڑتی ہیں. دیکھیں ہم نہیں کھا سکتے، ہم اسی لیے لیڈر نہیں ہیں. لیکن آپ ہیں لیڈر، تو پھر آپ کو کرنا چاہیے آگے، لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا چاہیے. اور ٹیم اپنی ٹھیک کیجیے، ٹیم کے بندے رکھیے. جو آپ تک ابھی تک آپ کا یہ سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے میرا خیال ہے. جس طرح ایون وسیم اکرم کی مثال دیتے ہیں، وہ میاں داد لے کے آیا تھا، آپ نہیں لے کے آئے تھے، لوگوں کو پتہ. تو آپ کا تو منصور وغیرہ اس زمانے میں بھی کوئی ٹھیک نہیں تھی آپ کی سلیکشن بندوں کی. تو وہ بندہ کو ایسا رکھیں جو آپ کو بندے صحیح سلیکٹ. اور یہ آپ خود بھی آپ نے کہا ہے کہ آپ کو لوگوں کی پہچان نہیں ہوتی. تو دیکھیں یہ تو سب سے بڑا کام ہے. تو ٹیم کیسے آپ بنائیں گے؟ تو اپنے ارد گرد کو لوگ ایسے رکھیں جن پہ آپ ٹرسٹ کر سکیں. وہ آپ کے ارد گرد ایسے ہیں آپ نے رکھے ہوئے ہیں جن پہ آپ خود بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. وہ پھر آگے ٹیم بناتے ہیں جو پیسے لے، یہ جو بھی گڑبڑ کر کے، تو وہ بھی آپ کو پسند نہیں آتی، نہ لوگوں کو پسند آتی ہے. اسی لیے پھر لوگ ووٹ نہیں اس طرح سے کریں گے. اسی لیے آپ کو ساری سیٹیں آپ دیکھیں جو بائی الیکشن میں آپ کو خود کھڑے ہونا پڑا. اگر آپ جہاں پہ آپ نہیں کھڑے ہوئے وہاں پہ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس پہ ذرا غور کیجیے. السلام علیکم. آج کے لیے میرے خیال اتنا ہی. تو نیکسٹ وی لاگ میں پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا، اور پھر اس سے اگلے میں جو پی ڈی ایم کا.